صدر ٹرمپ کو آخری لمحات میں ایران پر حملہ نہ کرنے پر قائل کر لیا گیا۔ سعودی عرب، قطر، عمان اور ترکیہ کی کوششوں سے ٹرمپ ایران کو مذاکرات کا موقع دینے پر آمادہ۔ عرب ممالک کو یقین ہے فی الحال ایران پر امریکی حملے کا خطرہ نہیں۔ امریکہ کے خلیجی اتحادیوں نے امریکی حملہ ایران کے پڑوسی ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، تہران اور واشنگٹن میں روس اور عمان کے ذریعے بات چیت کا امکان۔ ٹرمپ نے ایران میں 800 پھانسیاں رکوائیں۔ ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے اور تمام آپشنز موجود ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسیاں نہ دینے کا یقین دلا دیا۔ پرتشدد مظاہرے رکنے کے بعد صورتحال قابو میں آ گئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ، حملہ ہوا تو خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی وارننگ۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو آگاہ کر دیا وہ ایران پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کا دعویٰ، امریکی صدر نے تہران پر زور دیا کہ وہ مظاہرین کے خلاف تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امیر رضا مقدمی حمایت کرنے پر پاکستان کے شکر گزار۔ ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دی۔ احتجاج نہیں بلکہ مکمل خانہ جنگی تھی۔ فسادیوں نے داعش جیسا رویہ اپنایا۔ ایرانی وزیر انصاف امین حسین رحیمی نے گرفتار مظاہرین کو مجرم قرار دے دیا۔ کسی قسم کی رعایت یا نرمی نہ برتنے کا اعلان۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ ایرانی سپریم کونسل برائے قومی سلامتی، پاسداران انقلاب اور فوجی کمانڈر سمیت درجنوں شخصیات پر سفری اور مالی پابندیاں عائد۔ پاکستان نے مستحکم ایران خطے کے مفاد میں ناگزیر قرار دے دیا۔ امید ہے کہ ایران اپنے مسائل پر قابو پالے گا۔ صورتحال پر گہری نظر ہے۔ خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ ایران سے واپس لوٹنے والے طلباء کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے سہ-افریقی دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا۔ وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات کہتے ہیں تینوں ملک 1 سال سے بات چیت کر رہے تھے۔ مسودے پر غور و خوض جاری ہے۔ حکومت کا آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 257 روپے 8 پیسے ہی رہیں گی۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی 4 روپے 65 پیسے بڑھا کر صارفین کو ریلیف سے محروم کیا۔ امریکہ نے وینزویلا سے نکلنے والے ایک اور آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ تحویل میں لیے گئے تیل بردار جہازوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ امریکی حکام نے عالمی منڈی میں وینزویلا کے تیل کی فروخت بھی شروع کر دی۔ برطانوی اور امریکی تیل کی قیمت 2 سے 3% تک گر گئی۔ پیبی میں پاک امریکہ مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ جاری۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے پر مشتمل انسدادی دہشت گردی مشقیں 16 جنوری تک جاری رہیں گی۔ مشقوں میں وزٹرز ڈے پر تقریب میں قائم مقام ناظم الامور اور سینئر امریکی حکام کی شرکت۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں 13 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بنو میں 8 اور کرم میں 5 خوارج ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم نے پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ خدمت مرکز میں جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی جانب سے ایک تحفہ قرار۔ تعاون پر آذربائیجان سے اظہار تشکر۔ مرکز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت دیگر شہروں میں کھولنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے مرکز کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کی چین کے ساتھ مضبوط اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کی توثیق۔ صدر شی جن پنگ سمیت چینی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چینی رہنما کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ حکومت ملی تو کوئی چیلنجز درپیش تھے، ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایوان صدر اسلام آباد میں غیر ملکی سفراء، بزنس کمیونٹی کے نمائندگان اور سینئر رینکرز کو سندھی سرکار کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ۔ آئندہ کے منصوبوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سندھ میں مسلسل کامیابی کا راز کارکردگی اور خدمت کا فلسفہ۔
جمہوری عوامی اور اصلاحات کی سوچ کے باعث ہر بار پہلے سے زیادہ اعتماد اور پہلے سے زیادہ ووٹ ملے۔ مراد علی شاہ کا بریفنگ سے قبل خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم لیگ کے صدر نواز شریف نے لاہور ایئرپورٹ کے نئے اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ وزیر دفاع تقریب میں شرکت کر چکے ہیں۔ لاؤنج کا دورہ ڈی جی ایئرپورٹ اتھارٹی کے منصوبے پر بریفنگ۔ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی غیر آئینی قرار، وفاق سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی وفاقی زیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقاتیں۔ ضلعی سطح پر کمیٹیوں کے قیام، مدارس کے نصاب میں قومی بیانی کی شمولیت اور میڈیا کے مؤثر استعمال پر اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی سے رفقا کی ملاقات کا دن، کسی پارٹی لیڈر کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ رہنما اڈیالہ جیل گیٹ 5 سے واپس روانہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک روزہ دورے پر کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ آمد۔ گزشتہ دورے کے دوران ٹریفک حادثے میں جاں بحق پی ٹی آئی کارکنان کے ورثاء سے تعزیت، کارکنان کے ساتھ قیادت کے تعلق کو نظریاتی قرار دے دیا۔ کوئٹہ میں محسن نقوی اور سرفراز بھٹی کی شہید میجر انور کاکڑ کے گھر آمد، اہل خانہ کا حوصلہ بڑھایا۔ فتنۃ الہندوستان کے حملے میں شہید ہونے والے میجر کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ ایڈیشنل جج طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع۔ جسٹس راجہ غضنفر علی خان مستقل نہیں ہو سکے۔ احتساب عدالت لاہور میں گجرات ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس پر سماعت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے گواہوں کو 29 جنوری کو طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں چالان کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ خلاف قانون گاڑی چلانے والے کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور گاڑی بند کرنے کا حکم دیں گے عدالت کے ریمارکس۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم نے سردی بڑھنے پر گیس کی فراہمی میں خلل کا نوٹس لے لیا۔ سوئی کمپنیوں کو گھریلو صارفین کو فوری ریلیف دینے کی ہدایت کر دی۔ 2 گیس فیلڈز سے سپلائی بڑھنے پر صورتحال بہتر ہوئی۔ سوئی سدرن گیس کا موقف۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں مبینہ پولیس ٹیم کا تاجر کے گھر پر دھاوا، فلیٹ سے 12 لاکھ روپے، 10 تولے سونا اور چوکیدار کا موبائل فون لوٹ لیا۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ کراچی میں 6 تھانوں کے ایس ایچ اوز معطل، پیر آباد، عزیز آباد، سولجر بازار، جمشید کوارٹرز اور رضویہ کے تھانے دار شامل۔ 5 ڈی ایس پیز کو ہیڈ آفس رپورٹ کرنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ 3 سالہ انس بازیاب، واٹس ایپ کال کے ذریعے ورثاء کو بچہ ملنے کی اطلاع دی گئی۔ گھر والوں نے ویڈیو کال پر شناخت کیا۔ چارسدہ کے علاقے اتمانزئی طارق آباد کے مکان میں سلنڈر دھماکہ، 2 بچے جاں بحق اور باپ زخمی ہو گیا۔ زخمی باپ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پرسنل بیگ اسکیم کے تحت استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر پابندی۔ ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیم کے تحت گاڑیاں درآمد کی جا سکیں گی۔ گاڑیاں اسی ملک سے درآمد ہوں گی جہاں پاکستانی مقیم ہوگا۔ وفاقی حکومت نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ کی گرین لینڈ حاصل کرنے کی دھمکیوں پر کشیدگی۔ فرانس نے گرین لینڈ میں فوجوں کی تعداد بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ بری، بحری اور فضائی فوج کے اہلکار بھیجے جائیں گے۔ صدر میکرون کا دفاعی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد مسلح افواج سے سالانہ خطاب۔ افغان طالبان کی قیادت میں اختیارات کے معاملے پر اختلافات۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ خانزادہ کی آڈیو بھی شیئر کر دی۔ بین الاقوامی خلائی مشن اسٹیشن پر طبیعت خراب ہونے کے باعث خلابازوں کی ہنگامی واپسی۔
क्रियो 11 के 4 साइंसदान खलाई कैप्सूल के जरिए कैलिफोर्निया पहुंचे। मिशन 1 माह कबल खलाबाज की तबीयत बिगड़ने पर खत्म कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की एक और ओछी हरकत। पाकिस्तानी नायाब इंग्लिश प्लेयर्स आदिल रशीद और रेहान अहमद के वीजे ताखीर का शिकार। इससे पहले इंग्लिश प्लेयर हसीब हमीद का वीजा भी रोक दिया गया था। आईसीसी ने एक मरतबा फिर भारत के जेर असर होने का सबूत दे दिया। एक और पोस्टर में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। आईसीसी ने फेज 1 की टिकटों के पोस्टर में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं रखी थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। सस्ती तरीन टिकट की कीमत 400 रुपए और महंगी तरीन की कीमत 25,000 रुपए मुकर्रर। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 29 जनवरी को लाहौर में होगा। एक रोजा टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब। बैटिंग और बॉलिंग का आगाज कर दिया। शाहीन शाह को घुटनों में सूजन के बायस बिग बैश लीग छोड़नी पड़ी थी। डाकार रैली में मोटर बाइक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स सऊदी अरब में इंजरी का शिकार। मुश्किल के बावजूद रेस जारी रखने और जीतने का आज़म जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट। जनवरी के आखिर तक रात और सुबह के औकात में शदीद सर्द मौसम मुतवक्की है। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी की भी पेशगोई। मकबूलिया के गांव में सालाना कार्निवल का इनेकाद। मुख्तलिफ अक़साम के मास्क और मलबूसात पहनकर शुरका का सड़कों पर रक्स। सदियों पुरानी रिवायत और मकामी अक़ीदे के मुताबिक कार्निवल का मकसद सर्दियों की बदरूहों को भगाना होता है। कराची में माड़ीपुर रोड पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 साला बच्चा जाँ बहक और मां जख्मी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। लाहौर सियालकोट, लाहौर कोट मोमिन और पिंडी भटियां से गोजरा तक मोटरवे सेक्शंस बंद। खेल पंजाब का लाहौर में सबसे बड़ी साइकिल रेस कराने का फैसला। 25 जनवरी को रेस में 500 से ज्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत यकीनी बनाने का आज़म। कराची में छठी मैराथन रेस का इनेकाद 25 जनवरी को होगा। रेस क्लॉक टावर रोड से क्लब रोड तक होगी। शुरका की सहूलत के लिए रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए। और कैरेबियन जज़ायर में साबिक कज़ाक और उसके खानदान को खतरे का सामना। एक्शन थ्रिल फिल्म द ब्लफ की सनसनीखेज झलकियां पेश कर दी गईं।